عظمتوں کا سفینہ زندگی کا قرینہ روح مکہ مدینہ آدمی کو بناتا ہے یہ انسان۔ ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے اور علم و علماء کی آج بزم ایک بار پھر سجی ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ ماہ رمضان المبارک کی ابتدا سے لے کر اور اس کی انتہا تک کئی موضوعات اور بڑے متنوع موضوعات ہمیں میسر آتے ہیں، پہلے عشرے میں بھی، دوسرے عشرے میں بھی، تیسرے، آج تو دوسرا عشرہ تمام ہو رہا ہے اور جمعۃ المبارک کی شب بھی ہے آج، تو آج تو بڑی مبارک شب ہے، آپ جاگ رہے ہیں، آپ شب بیداری کر رہے ہیں، آج آپ علم دین سیکھ رہے ہیں، آپ سرکار کی نعتیں سن رہے ہیں، آپ بہت اچھے انداز میں اپنے وقت کو گزار رہے ہیں، یہ بڑی سعادت کی بات ہے۔ اور ماہ رمضان المبارک اور اگلی شب جو ہے وہ ظاہر ہے 21ویں شب ہے، تو اس اعتبار سے بڑی مبارک شب ہے آج جو آپ کو اور ہمیں میسر آئی ہے۔ اور ہوتا یہ ہے کہ یہ جو آج کی تاریخ ہے، اس پر اعتکاف کے حوالے سے بہت زیادہ بات ہوتی ہے، تو آج موضوع بھی ہمارا اعتکاف ہے، اس حوالے سے ہم بات کریں گے کہ اعتکاف پر بھی بات کریں گے، اور پھر اس کے حوالے سے جو ہماری ذمہ داریاں ہیں معاشرتی اس پر بھی بات کریں گے، اس پر بھی بات کریں گے انشاءاللہ کہ مساجد کا احترام کس طرح قائم رکھا جا سکتا ہے، اس کا نظم و ضبط اور اس میں صفائی کے حوالے سے ہماری کیا کیا ذمہ داریاں ہیں، پھر یہ کہ جو معتکفین ہیں ان کی کیا ذمہ داریاں ہیں اس وقت کو اسپینڈ کرنے کے لیے، انہیں کیا کیا چیزیں کرنی ضروری ہیں، یا یہ کہ جیسے عام زندگی ہم فضول وقت گزار دیتے ہیں اپنے لیپ ٹاپ پر یا فون پر یا دیگر امور میں، کیا یہ وقت اس کے لیے ہے کہ اگر آپ کو خلوت مل گئی ہے تو آپ وہاں پر بھی یہی جلوت کے معاملات رکھیں اور دوستوں سے میل ملاپ اور یہ سب، تو بہت ساری چیزیں ہیں اس میں، صرف اعتکاف ایک چیز نہیں بلکہ اس کے ساتھ بہت سی ذمہ داریاں بھی، اس کے مقاصد بھی ہیں ظاہر ہے، اور اس سے مطلوب کیا ہے بنیادی طور پر وہ سمجھنے کی کوشش کیجیے گا آج کے اس موضوع کے حوالے سے۔ علامہ مفتی محمد اکمل مدنی صاحب، ممتاز معروف عالم دین، بلکہ اس موضوع پر قبلہ مفتی صاحب کی کتاب بھی موجود ہے باقاعدہ طور پر، جس میں اعتکاف کے مسائل پر بڑی تفصیلی آپ نے گفتگو فرمائی ہے، اور وہ میں دیکھ چکا ہوں، میری نظر سے گزری کتاب ماشاءاللہ بہت خوبصورت، چونکہ فقہ آپ کا ایک خاص ایک شعبہ ہے، آپ کی گفتگو میں اس کا بہت زیادہ اثر محسوس ہوتا ہے، تو انشاءاللہ بہت عمدہ کلام فرمائیں گے قبلہ مفتی محمد اکمل مدنی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اور آپ کے ساتھ تشریف فرمایا علامہ لیاقت حسین اظہری صاحب، ماشاءاللہ موضوع کوئی بھی ہو لیکن علامہ صاحب کا ایک اپنا ماشاءاللہ ایک وقار ہے، قرآن و حدیث کی روشنی میں، تاریخ کی روشنی میں، فلسفہ اور منطق کی روشنی میں بہت عمدہ انداز میں کلام فرمایا کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور آپ کے ساتھ علامہ حافظ اویس احمد صاحب تشریف رکھتے ہیں، جو ہمیشہ ہی ماشاءاللہ بہت مدلل گفتگو فرماتے ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں، اور بہت سے اصلاحی پہلو بھی شامل کرتے ہیں، اور بہت سارے اگر مسائل ہیں تو اس کے اسباب اور اس کے اسباب کے ساتھ بہت ساری چیزیں اس کے ساتھ ایسی بیان کر دیتے ہیں کہ جو اس کو مضمون کو ہمارے جو ہے بہت عمدہ کر دیتی ہے، اور مواد بہت اچھے انداز میں ناظرین تک پہنچتا ہے۔ علامہ صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ میرے بائیں جانب تشریف فرما ماشاءاللہ ثقلین رشید اور علی حیدر چوہان، تصدق رسول، علی شبیر، چاروں کا خیر مقدم ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا، ابتداءً قبلہ مفتی صاحب ہم آپ کی جانب آتے ہیں اور یہ جاننا چاہیں گے کہ اعتکاف کی شرعی حیثیت اور اس کی اقسام کتنی کائنڈز ہیں اس کی، اور اس کی شرعی حیثیت کیا، اس کا تعین کس طرح کیا جائے گا، فرمائیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولاً ایک دفعہ پھر میں بات دہرا دیتا ہوں جو ہم نے پہلے بھی سمجھایا تھا کہ فقہائے اسلام نے شریعت کی طرف سے وہ امور جو ہمیں کرنے ہیں یا جن سے رکنا ہے ان کی ایک درجہ بندی کی ہے۔ بالکل۔ مثلا جب بہت زیادہ سختی تھی کسی کام کے ارتکاب پر اور ترک پر بہت سخت وعیدیں ہیں تو اس کو فرض کا درجہ دیا، اس کے بعد پھر واجب ہے، پھر سنت موقدہ، پھر غیر موقدہ پھر مستحب ہے، اور پھر مباح ہے، اور جسٹ اپوزٹ حرام، مکروہ تحریمی، اساءت، مکروہ تنزیہی اور خلاف اولا، یہ جتنے 5 ادھر اور 6 ادھر اور 5 ادھر 11 تقریباً امور ہیں۔ جب آپ کسی فعل کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ اس کی شرعی حیثیت کیا ہے تو آپ اصل میں پوچھتے ہیں کہ وہ ان 11 میں سے کیا ہے۔ جی ایگزیکٹ۔ تو اب جیسے آپ نے اعتکاف کے بارے میں پوچھا اس کی شرعی حیثیت کیا ہے، تو آپ گویا کہ یہ پوچھ رہے ہیں ان 11 میں سے کیا ہے۔ جی بالکل۔ پھر ان میں سے بعض ایسے ہوتے ہیں کہ جو کسی ایک کے لیے لازم ہوتے ہیں، اس کو عین کہتے ہیں، اور اگر بہت سارے لوگ ایک کوئی بہت ساروں سب کے اوپر لازم کر دیں تو عین کہتے ہیں، اور اگر 1-2 آدمی سب کی طرف سے ادا کر لیں اور سب بری الذمہ ہو جائیں
تو اس کو کفایہ سے تعبیر کرتے ہیں. تو یہ کبھی فرض عین، کبھی فرض کفایہ، واجب عین، واجب کفایہ، سنت عین، سنت کفایہ. اس تفصیل کے بعد اعتکاف جو ہے وہ 3 طرح کا ہوتا ہے. ایک واجب ہے، ایک سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے، اور ایک مستحب یا نفل کہلاتا ہے. اچھا. واجب اعتکاف اس صورت میں ہوتا ہے کہ جب ہم منت مان لیتے ہیں، اچھا. اور اس میں ضروری ہوتا ہے کہ اتنی آواز سے منت کے الفاظ کہیں ہوں کہ اپنے کان نے سن لیے ہوں. منت مینس اللہ تعالیٰ سے عبادت کو کوئی وعدہ کرنا. کبھی مشروط ہوتا ہے، کبھی غیر مشروط ہوتا ہے. مثلا اگر میرے بیٹے کو صحت مل گئی تو میں 10 دن کا اعتکاف کروں گا یا کروں گی. اگر بیٹے کو صحت مل جاتی ہے تو یہ اعتکاف واجب ہو جائے گا. اور کبھی مطلقاً ہوتا ہے غیر مشروط کہ اگر بس اللہ تعالیٰ تیری رضا کے لیے اس مہینے کا اعتکاف مجھ پر لازم ہے، یا میں کروں گا یا کروں گی، تو پھر وہ اعتکاف اس پر لازم ہو جائے گا. یہ واجب عین کہلاتا ہے. یہ واجب اعتکاف کہلاتا ہے. دوسرا سنت موقدہ علی الکفایہ ہوتا ہے. اچھا. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو رمضان کے آخری 10 دن میں اعتکاف کیا اسے کہتے ہیں سنت موقدہ علی الکفایہ، کیونکہ اس میں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو آفر کی تھی جو کرنا چاہے میرے ساتھ اعتکاف کر لے. تو اس کا مطلب جو نہ کرنا چاہے وہ نہ کرے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر ایک آدھ دفعہ کے بجائے دوام اور استمرار اختیار فرمایا، اس لیے اس کو سنت موقدہ رکھا. اور اگر کچھ لوگ بھی کر لیں سب بری ذمہ ہو جائیں، اس وجہ سے سنت موقدہ علی الکفایہ ارشاد فرمایا. سنت موقدہ علی الکفایہ میں پہلے تو شہر کی قید تھی کہ شہر میں سے ایک آدمی بھی کر لے سب بری ذمہ ہے. اچھا. لیکن پھر علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ خود فتاوی شامی میں فرماتے ہیں چونکہ اب محلے بھی اتنے بڑے بڑے ہو گئے جو زمانہ قدیمہ کے شہروں کے برابر ہو جاتے ہیں، قصبوں کے برابر، تو اس لیے بہتر یہ کہ ہر محلے سے کم از کم ایک آدمی جو ہے وہ اعتکاف کرے. یہ سنت موقدہ علی الکفایہ. سنت واجب ہو یا اعتکاف واجب ہو یا سنت موقدہ علی الکفایہ، دونوں میں روزہ شرط ہوتا ہے. اچھا. جی ہاں، دونوں میں روزہ ہوتا ہے. اور تیسرا ہوتا ہے نفل اعتکاف یا سنت اعتکاف. یہ کوئی بھی آدمی کر سکتا ہے، 1 دن کا کرے، 3 دن کا کرے. جیسے ہماری بعض بہنوں کو مصروفیت زیادہ ہوتی ہے، پوچھتی ہیں، تو آپ 3 دن کا اعتکاف کر لیں. اس طرح ایک آدمی 10 دن کا اعتکاف نہیں کر سکتا آخری عشرے میں، وہ 2 دن بھی بیٹھ سکتا ہے، 3 دن بیٹھ جائے، 4 دن بیٹھ جائے. اور اس کے علاوہ بھی جب بھی آپ مسجد میں داخل ہوں اعتکاف کی نیت کر لیں تو آپ کی نیت ہو جائے گی اور انشاءاللہ آپ کو ثواب ملے گا. اس میں روزہ شرط نہیں ہوتا. لیکن اس میں جب بھی مسجد سے باہر نکلیں گے آپ دوبارہ اعتکاف کریں گے، وہ پہلے والے اعتکاف کا سلسلہ منقطع ہو جائے گا اور آپ کوئی گناہ گار نہیں ہوں گے، آپ جا سکتے ہیں. باقی انشاءاللہ کلام مزید اس پر کریں. کیا بات ہے، کیا کہنا. اچھا، سنت اعتکاف کی شرائط اور اس کے احکامات وہ کیا کیا ہیں؟ علامہ لیاقت حسین اظہری صاحب سے جاننا چاہیں گے. قبلہ مفتی صاحب نے بہت اچھے انداز میں اپنے ابتدائی جواب کو مکمل فرمایا. جی علامہ صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رئیس بھائی، جو سنت اعتکاف ہے جیسے مفتی صاحب نے ذکر فرمایا کہ سب سے بنیادی طور پر جو ہے ایک تو اس کو مسجد جامع کے اندر کریں گے، دوسرا جو ہے وہ روزے کی حالت کے اندر کریں گے، تیسرا اس کے لیے شرط یہ ہے کہ ولا تباشروہن وانتم عاکفون فی المساجد. حالت روزہ کے اندر نہ اپنی بیویوں سے مباشرت کر سکتے ہیں، ولا یمس امرا، نہ اس کو چھو سکتے ہیں. اسی طرح جو ہے مریض کی عیادت کے لیے نہیں جا سکتے ہیں، اور کسی بھی کام کے لیے کسی بھی چیز کے لیے مسجد سے باہر نہیں نکل سکتے ہیں، ورنہ اس کا اعتکاف جو ہے وہ فاسد ہو جائے گا. تو فرمایا کہ سنت الاعتکاف ولا یعود مریضا ولا یشهد جنازہ، جنازے میں شرکت نہیں کر سکتے. ولا یمس امراتوں ولا یباشروہن، اسی طرح مباشرت نہیں کر سکتے. ولا الا بصوم، حالت روزہ کے اندر. لا اعتکاف الا فی مسجد جامع، مسجد جامع کے اندر اعتکاف کریں گے. تو یہ ساری کی ساری بنیادی شرائط ہیں کہ بندہ عاقل ہو، بالغ ہو، مسجد کے آداب کا خیال رکھ سکتا ہو. عاقل بالغ سے مراد یہ ہے کہ اگر مراحق بھی ہے وہ بھی کر سکتا ہے، لیکن مسجد کی خاص طور پہ جب جائے گا تو مسجد کی آج کل صورتحال یہ بن گئی ہے کہ بچے بہت زیادہ شوق پیدا ہو گئے. بالکل. ہمارے بچپن کے زمانے میں ایسا ہوتا تھا کوئی اعتکاف کرنے والا نہیں ہوتا تھا تو مالے والے سارے من تازی کر کے ایک بابا جی کو پکڑ کے ان کو رومال پہنا کے ایک کونے پہ بٹھا دیتے تھے. خدا کا واسطہ ہے، جیسے فرمایا کہ سنت کفایہ ہے، آپ نہیں بیٹھے تو پھر کیا بنے گا ہمارا. اب یہ تو بہت اچھا ہو گیا کہ ایک ٹرینڈ پیدا ہو گیا کہ بچے بہت زیادہ آ رہے ہیں، لیکن اس میں بنیادی شرائط میں سے آپ یہ دیکھیں تو یہ بھی شرط ہے کہ آپ مسجد کے ادب و احترام کا خیال رکھ سکتے ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگ مسجد میں بیٹھ کر باتیں کریں گے، مسجد میں بیٹھ کر جو ہے وہ دنیاوی باتیں کر کے اپنی نیکیوں کو ضائع کریں گے. فرمایا فلا تجالسوہم فلیس للہ حاجۃ
فرمایا ان کے پاس مت بیٹھنا، ان کی مجلس کو مت اختیار کرنا، فرمایا ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے کوئی حاجت نہیں ہے۔ جیسے مفتی صاحب نے فرمایا کہ اعتکاف کی بنیادی چیز ہی یہ ہے کہ اعتکاف کے ذریعے انسان رب تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرتا ہے۔ یہ اعتکاف قدیم عبادت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب خانہ کعبہ کو تعمیر کیا تو رب تبارک و تعالیٰ نے یہی فرمایا کہ وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، فرمایا کہ خانہ کعبہ کو آپ خوب صاف کیجئے، رکوع کرنے والوں کے لیے، سجود کرنے والوں کے لیے، طواف کرنے والوں کے لیے اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی اعتکاف کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو سنت اعتکاف ہے، حضور غار حرا کے اندر تشریف لے جاتے اور کئی کئی دن تک اعتکاف کرتے۔ تو اعتکاف ایک جیسے روزہ قدیم عبادت ہے، اسی طرح اعتکاف قربانی قدیم عبادت ہے، اسی طرح اعتکاف بھی ایک قدیم عبادت ہے، اور پرانے زمانے کے اندر بھی رب تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے کی جاتی تھی۔ لیکن اس میں بنیادی یہ شرائط میں نے ذکر کی، یہ ہمارے فقہاء کرام نے فرمائی کہ یہ لازمی شرائط ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ سب سے بڑھ کر آج کے زمانے کے اندر وہ یہ ہے کہ بچے مسجد کے ادب کا، احترام کا، تعظیم کا خیال رکھیں۔ ایسا نہ ہو کہ آپ آئے ہیں اعتکاف کرنے کے لیے، جاتے ہوئے اپنے نامہ اعمال میں نیکیاں بڑھانے کے بجائے جو ہے آپ گناہوں کا ٹوکرا اپنے سر پر رکھ کے جائیں۔ آپ یقین کریں رئیس بھائی، اب یہ پروگرام ہمارا ہو رہا ہے، یہ بھی ایک تربیت ہے بچوں کے لیے۔ اعتکاف ختم ہوتا ہے تو کئی جگہوں پر ایسا ہوتا ہے کہ جو مسجد کی صفیں ہیں اس کے نیچے جو ہے چھالیاں ہی چھالیاں مل رہی ہیں۔ اگر آپ نے گٹکا نہیں چھوڑنا، اگر آپ نے چھالیاں نہیں چھوڑنی، اگر آپ نے سٹا نہیں چھوڑنا، اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ یہ موبائل آپ مر جائیں گے اگر آپ اس کو گھر چھوڑ کے چلے جائیں گے، دیکھیں ضرورتاً جواز کا بھی دیا، لیکن اگر اسی کے اندر آپ نے لگے رہنا ہے تو آپ اعتکاف کرنے کی زحمت نہ کریں۔ آپ کے یہ اٹھے ہوئے قدم جو اللہ کے گھر کی طرف آ رہے ہیں اس پر بھی اجر مل رہا ہے، آپ علم کے مجالس کے اندر بیٹھ رہے ہیں اس پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اجر عطا فرما رہے ہیں۔ لیکن اگر کرنا ہے تو ان کو ان شرائط، ان پابندی اور ان چیزوں کے ساتھ کریں اور اپنے آپ کو ذہنی طور پر تیار کر کے آئیں۔ یہ ہمارے ہاں تھوڑا سا آج کل یہ بھی بڑا ایک مسئلہ بن گیا ہے کہ مسجدوں کے اندر بھی کمپٹیشن شروع ہو گئے۔ ارے اس میں آپ کیا کتنے اعتکاف میں بیٹھے؟ ہمارے یہاں 10 بیٹھے، اور ہمارے یہاں تو 100 بیٹھے ہیں۔ اللہ اکبر، مسجدوں میں بھی کمپٹیشن شروع ہو گیا اور کچھ تحریکوں کے اندر بھی کمپٹیشن شروع ہو گیا کہ بھائی ہمارے ہاں اتنے ہزار بیٹھتے ہیں، آپ کیا کتنے ہزار بیٹھتے ہیں۔ تو یہ اس طرح کی کوئی عددی کمپٹیشن کی عبادت نہیں ہے، یہ تو اعتکافہ یا اعتکافن کے بالکل الگ تھلگ ہو کر رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مقرب ہونے کے لیے یہ خاص عبادت ہے۔ ورنہ رمضان کے اندر بندہ تجارت بھی کر رہا ہوتا ہے تو رب تبارک و تعالیٰ اس کو اجر عطا فرماتا ہے، لیکن مراد یہ ہے کہ ہر چیز سے ہٹ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آخری جملہ حضور نے فرمایا کہ التمسوا لیلۃ القدر وتحروا لیلۃ القدر، فرمایا لیلۃ القدر کو تلاش کرو آخری عشرے کی طاق راتوں کے اندر۔ تو بنیادی طور پر یہ لیلۃ القدر کے حصول کے لیے بالکل اپنے آپ کو کاٹ کے اور بالکل گویا کہ یہ اس امت کی رہبانیت ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک تحفہ عطا فرمایا کہ لا رہبانیت فی الاسلام، لیکن فرمایا کہ یہ ایک طرح کی رہبانیت ہے کہ آپ رب تبارک و تعالیٰ کے مقرب بن جائیں۔ کیا کہنے، اعتکاف کے مقاصد پر بھی بات کریں گے، اس کے فضائل پر بھی بات کریں گے۔ ظاہر ہے انسان جب آئسولیٹ ہو رہا ہے پورے معاشرے سے، اپنے گھر سے، اپنے رشتہ داروں سے، اپنے بال بچوں سے، آئسولیشن کا ایک پیریڈ گزار رہا ہے، تو کوئی نہ کوئی مقصد تو ہوگا اس کا، اور اس کے فضائل بھی بہت زیادہ ہوں گے، وہ بھی جانیں گے، لیکن ایک وقفے کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا۔ جی جناب، آپ کا خیر مقدم ہے۔ اعتکاف آج ہمارا موضوع ہے اور اس پر بات ہو رہی، بہت اچھے انداز میں ہمارے دونوں اسکالرز ہیں ماشاءاللہ۔ قبلہ مفتی محمد اکمل مدنی صاحب، علامہ لیاقت حسین اظہری صاحب نے اپنے ابتدائی جوابات میں بہت اچھی چیزیں بیان فرمائی جو اعتکاف کے لیے لازم و ضروری ہیں۔ اب اس کے مقاصد کے حوالے سے اور اس کے فضائل کے حوالے سے، جب تک کسی چیز کا مقصد ہمارے پیش نظر نہ ہو یا اس کے فوائد اور فضائل ہمارے ذہن میں نہ ہو تو صحیح معنوں میں اس چیز کے ہم اثرات کو قبول نہیں کر پاتے۔ تو اعتکاف کے حوالے سے جانتے ہیں علامہ حافظ اویس احمد صاحب بتائیں گے۔ جی بسم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقیناً اعتکاف ایک بہت ہی اہم عبادت ہے، بڑی فضیلت والی عبادت ہے، اور اللہ پاک نے قرآن کریم میں بھی اس کا جہاں ذکر فرمایا، قبلہ علامہ لیاقت صاحب نے اس کا خوبصورتی سے تذکرہ فرمایا۔ جہاں تک اعتکاف کے مقصد کی بات ہے تو انسان کی زندگی میں جو خلوت نشینی ہے وہ بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ بالکل بالکل، اور اللہ پاک نے انسان کی فطرت میں بھی یہ خلوت نشینی رکھی ہے۔ کیا بات ہے، واہ واہ۔
تو جب فطرت کے تقاضے پورے کرنے کی بات آتی ہے تو جیسے بتایا کہ پچھلی امتوں نے تو رہبانیت اختیار کر لی، لیکن اللہ پاک نے امت مصطفیٰ کو صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کی عبادت عطا فرمائی کہ جو ان کا ایک شوق ہے کہ وہ بڑی خلوت میں آئیں اور آ کے اللہ پاک کو حاصل کریں، اللہ پاک کی محبت، اللہ پاک کا قرب وہ ہوں اور ان کا رب ہو، واہ واہ، اور تیسرا کوئی نہ ہو۔ یہ اعتکاف میں بڑی آسانی سے انسان کو موقع حاصل ہوتا ہے، اس کے نفس کی تربیت ہوتی ہے اور وہ تنہائی میں اپنے رب کا وہ قرب محسوس کرتا ہے جس کا عموماً موقع ملنا مشکل ہو ہوتا جاتا ہے۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اعتکاف کا فلسفہ یہ ہے، اعتکاف کا مقصد یہ ہے، اور عبادت اعتکاف کا خلاصہ یہ ہے کہ جیسے فقیر کسی کے در پہ پڑ جاتا ہے نا، ایسے ہی انسان معتکف اللہ کی بارگاہ میں آ کے پڑ جاتا ہے فقیر کی طرح، اللہ، اور کہتا ہے مولا لے کے جاؤں گا ہائے ہائے، اور بغیر لیے نہیں جاؤں گا، نہیں جاؤ، اور میں تیرے در پہ پڑا رہوں گا جب تک مجھے مغفرت نہ مل جائے، مجھے میرا مقصد نہ مل جائے، میں لے کر جاؤں گا۔ سبحان اللہ۔ تو دنیاوی فقیر تو وہ بھی بغیر لیے نہیں جاتے، تو جب بندہ خدا کے در پہ پڑا ہو تو پھر وہ کیسے تھکے اور بغیر لیے کیسے پلٹے؟ تو معتکف کو چاہیے اور کہ اس در سے خالی جاتا کوئی کیسے نہیں جائے، چوکھٹ پہ آیا ہے تو لے کر جائے گا۔ اچھا، اس کی فضیلت کا اگر آپ پہلو دیکھیں تو سب سے بڑی فضیلت اس کی یہ ہے کہ ہمارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کبھی ترک نہیں کیا مدینے میں آنے کے بعد۔ اللہ اکبر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے بعد جب مدینہ تشریف لائے، ہر سال آپ نے اعتکاف کیا، ہر سال آپ نے اعتکاف کیا۔ سبحان اللہ۔ امام زہری فرماتے ہیں کہ یہ جو حضور کی سنت کو اس مسلسل جو آپ نے کیا، اگر اس پہلو کو دیکھا جائے تو امت مسلمہ میں اس میں تھوڑی غفلت بھی نظر آتی ہے، یعنی حضور نے اس کو کتنی پابندی سے کیا اور ہر سال کیا، بلکہ ایک دفعہ تو حضور نے 20 دن کا اعتکاف فرمایا۔ اس کی وجہ بعض نے یہ لکھی کہ پچھلے سال آپ کہیں سفر پر تھے، اور ایک وجہ یہ لکھی کہ اس سال حضور جانتے تھے کہ یہ میرا اب اس دنیا میں آخری سال ہے ظاہری زندگی کا۔ تو حضور کا شوق کتنا تھا اس عبادت کا کہ اب اگر اس دنیا سے رخصت ہونا ہے نا تو پھر 10 نہیں 20 دن کا اعتکاف کر کے جاؤ۔ حضور اتنا پسند کرتے تھے اس عبادت کو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس عبادت کا اتنا اہتمام فرمایا کرتے تھے، تو حضور کا مسلسل کرنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ کانا یعتکف الاشر الاواخر حتی توفاہ، اپنی وفات تک حضور اس کو کرتے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مس نہیں کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ترک نہیں کیا، یہ اس کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ اور پھر خود زبان رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر آپ اس کے فضائل سنیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من اعتکف یوما ابتغاء لوجہ اللہ، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اگر کوئی ایک دن کا بھی اعتکاف کر لے تو اللہ اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقوں کے برابر فاصلہ قائم فرما دیتا ہے، جس میں سے ہر خندق زمین و آسمان کا فاصلہ رکھتا ہے۔ اللہ، ایک دن کا اعتکاف کوئی اگر اللہ کی بارگاہ میں کر لے تو اسے اتنا زیادہ اجر جو ہے وہ نوازا جاتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دیکھیں ایک سوچ ہوتی ہے نا، انسان کو دین کے ساتھ ساتھ دنیا بھی چاہیے، اس کی طبی ضرورت ہے اور فطری ضرورت ہے۔ یہ کام رہ گیا جی، یہ کام رہ گیا، میں فلاں نیکی کر لیتا، میں مریض کی عیادت کر لیتا، میں جو ہے وہ والدہ کا چہرہ دیکھ لیتا، میں یہ بہت ساری چیزیں سمجھتا ہے انسان کی شاید عبادات کی مس ہو گئی۔ لیکن رحمت والے آقا کیا فرماتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے معتکف، جب تو اعتکاف میں مصروف ہوتا ہے اور تیری بہت ساری نیکیاں رہ رہی ہوتی ہیں تو اعتکاف کی برکت سے اللہ تجھے ساری نیکیوں کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ اب دیکھو، ساری نیکیوں کا احاطہ ہم نہیں کر سکتے، ہم نہیں کر سکتے، یہ اللہ ہی کر سکتا ہے، اللہ کے رسول ہی کر سکتے ہیں۔ تو انسان مصروف تو اعتکاف کی عبادت میں ہوتا ہے، لیکن رب کا کرم دیکھیے کہ اعتکاف کے ساتھ ساتھ اس کو دنیاوی معاملات میں جتنی وہ نیکیاں کر سکتا تھا، وہ اچھی تجارت کر سکتا تھا، وہ اپنے بیوی بچوں کے حقوق جو ادا کر رہا تھا، یا دیگر جو باہر سے چیزیں تعلق رکھتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کفاعل الکل، یعنی سارے امور، یا فاعل الخیرات،
جتنی نیکیاں وہ کرنے والا تھا اللہ پاک نے اس کو اعتکاف کی وجہ سے ان ساری نیکیوں کی فضیلت عطا واہ فرمائی۔ واہ واہ سبحان تو اللہ۔ یہ وہ عبادت ہے اعتکاف کی کہ جس میں اگر انسان جو ہے وہ اپنے آپ کو مصروف کر لیتا ہے تو اس کو آپ گنتی نہیں کر سکتے کہ اللہ پاک اس کو کتنا اجر عطا فرماتا ہے اور کتنا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور پھر آخر میں یہ عرض کروں گا کہ اس گہما گہمی کے وقت، اس مصروفیات کے زمانے میں، شور و غل کے زمانے میں، یہ بڑی غنیمت کی بات ہے کہ کوئی ٹائم ایسا مل جائے انسان کو کہ وہ تنہائی اختیار کرے اپنے رب کے لیے، کچھ دن کے لیے وہ کٹ جائے دنیا سے، جس کو قرآن میں تبتل کہا گیا ہے یا ففروا الی اللہ کہا گیا ہے۔ علامہ صاحب نے موبائل کی طرف اشارہ کیا، نوجوان اس چیز میں سمجھتے ہیں کہ اسکرین ٹائم لوگوں کا بہت زیادہ بڑھ گیا، بہت زیادہ بڑھ گیا، اگر بہت زیادہ، اس کو سائنس بھی کہتی ہے، دیگر چیزیں بھی جو ہے نا وہ کہتی ہیں کہ ایک نقصان دہ چیز ہے۔ جی بالکل۔ یہ بہترین ٹائم ہے اس ریاضت کا، اور ٹائمنگ بڑی زبردست ہے آپ کی، کہ انسان اپنے آپ کو بچا سکتا ہے اس میں، کیونکہ ظاہر ہے کہ وہ 10 دن کے لیے ویسے ہی اعتکاف میں آیا تو وہ اپنے آپ کو بچا سکتا ہے اس امر سے کہ وہ اس لذت کو محسوس کر سکے کہ اللہ رب العالمین کے لیے اس نے کتنا چیزوں کو ترک کیا ہے، کتنا چیزوں سے وہ باہر آیا ہے اور کتنا اس نے اپنا وقت اپنے رب کے لیے مصروف کیا۔ کیا کہنے، دنیا کی یہ جو شور و غل والی زندگی ہے، مصروف زندگی ہے، معاش کے لیے انسان پریشان ہے، ہم وقت جو ہے اس میں مصروف عمل ہے، ہر چیز اس کے سامنے ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں مصروف ہوں تو میرے مسائل حل ہو رہے ہیں۔ اب اس زندگی میں سے کچھ وقت نکالنا اور نکال کر ارتکاز کے ساتھ اللہ رب کریم کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کرنے کے لیے مساجد کا رخ کرنا اور وہاں بیٹھ کر عبادت و ریاضت اور خلوت کی وہ خوبصورتیاں حاصل کرنا جو اللہ کے قرب کی طرف لے جاتی ہیں، یہ کسی بندہ مومن کے لیے بہت بڑی بات ہے۔ اب اس کے مسائل، اس کے حوالے سے جاننا، چونکہ یہ بھی بہت کم لوگوں کو معلوم ہوتا ہے، بس اتنا معلوم ہوتا ہے کہ بس مسجد میں ہمیں اجازت مل گئی جناب، ہم جا کے بیٹھ جائیں گے، چاند رات کو اٹھ جائیں گے، ہمارا اعتکاف ہو گیا، پھر اگلے سال مسجد کی طرف آئیں گے۔ تو یہ صرف یہ نہیں بلکہ بہت ساری ذمہ داریاں بھی اس پر بات کریں گے، لیکن شامل کر رہے ہیں اس وقت کلام، ہمارے ثناء موجود ہے اور اس کے بعد انشاءاللہ وقفے کی جانب بڑھیں گے۔ جی بسم اللہ۔ میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم، مولا میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم، تجھ سے فریاد کرتے ہیں ہم، تجھ سے فریاد کرتے ہیں ہم، میرے مولا کرم ہو کرم، مولا میرے مولا کرم ہو کرم، مولا میرے مولا کرم ہو کرم، یہ زمین اور یہ آسمان تیرے قبضے میں ہے دو جہاں، سب پہ تو ہی تو ہے مہربان، ہم تیرے در سے جائے کہاں، تو ہی سنتا ہے سب کی صدا، تو ہی رکھتا ہے سب کا بھرم، میرے مولا کرم ہو کرم، مولا میرے مولا کرم ہو کرم، بھول بیٹھے ہیں تیرا کہا، تو نے قرآن میں جو لکھا، آج ہے در بدر اس طرح، کوئی بکھرے لڑی جس طرح، ایک کر ہم کو
بغیر شاہ ہم نے خود پہ کیے ہیں ستم مولا میرے مولا کرم ہو کرم میرے مولا کرم ہو کرم مولا میرے مولا کرم ہو کرم میرے مولا کرم ہو کرم بے کسوں کو سہارا ملے ڈوبتوں کو کنارہ ملے سر سے طوفان پل میں ٹلے جو تیرا ایک اشارہ ملے تو جو کر دے مہربانیاں تو جو کر دے مہربانیاں دور ہو جائے ہر ایک غم مولا میرے مولا کرم ہو کرم میرے مولا کرم ہو کرم مولا میرے مولا کرم ہو کرم میرے مولا کرم ہو کرم ہم کے رنجور و بے حال ہیں بے کس و خستہ احوال ہیں اپنے دامن میں آنسو ہیں بس پاک کر دے ہمارے نفس ذکر تیرا